بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ رنج و غم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمر بھر پرہیزگاری کرتے رہے، انہی کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی اور آخرت میں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، جو صاحب ایمان اور متقی ہو، اللہ اور رسول کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہوتا ہے، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ ولی وہ جو فرائض سے قرب الہی میں مشغول رہے، اطاعت الہی میں مشغول رہے، اس کا دل نور جلال الہی مستغرق ہو۔ ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا عارف ہو۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جسے سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور سبحان اللہ کہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ حضور غوث اعظم کے نانا حضرت عبداللہ سوموئی ایسے جامع کمالات اور عظیم المرتبہ بزرگ تھے جن کے افعال و اقوال، کردار و اعمال، اذکار و اشغال، ارشاد و احوال ہمارے لیے باعث تقلید اور مشل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز سے آپ کو جاہ و جشم بھی ملا تھا، عزت و عظمت بھی ملی اور شہرت و ناموری بھی ملی۔ آپ کا شمار جیلان کے مشائخ اور زہاد کے سرداروں میں تھا۔ آپ کی کرامات بھی مشہور زمانہ تھیں۔ آپ مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ جن دنوں حضور غوث اعظم اپنے نانا حضرت عبداللہ سومئی کی خلافت میں پروان چڑھ رہے تھے، ایک عظیم کرامت آپ کی ذات بابرکات سے ظاہر ہوئی، جس کے دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ سومئی بھی آپ کی عظمت اور بزرگی کے سامنے سرخمیدہ ہو گئے۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ ایک عورت بچے کو گود میں لے کر زاروں قطار روتی ہوئی حضرت عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں داخل ہوئی اور سسکیاں بھرتی ہوئی عرض کرنے لگی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کی واحد نشانی اور میری عزت کا کل سرمایہ یہی ایک بچہ تھا، جس کے بیمار ہونے پر میں اسے خانقاہ میں لا رہی تھی کہ یہ راستے میں ہی انتقال کر گیا۔ اب میں بڑی امیدوں کے ساتھ یہاں آئی ہوں، خدا کے واسطے میرے بچے کو زندگی عطا فرما کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ حضرت عبداللہ سومئی نے مراقبہ فرمایا اور پھر لوح محفوظ ملاحظہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، تیرے بچے کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب تیری تقدیر میں بچہ نہیں ہے، لہٰذا اب تو صبر کر۔ اتنا سننا تھا کہ عورت کی امیدوں کے تار بکھر کر رہ گئے۔ غم سے نڈال خانقاہ کے ایک حصے میں بیٹھ کر سسکیاں لینے لگے۔ حضور غوث اعظم جو ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، عورت کے قریب تشریف لائے اور بڑی متانت سے رونے کا سبب دریافت کروایا۔ عورت نے ہچکیاں لیتے ہوئے پوری داستان غم سنا ڈالی اور امید بھری نظروں سے آپ کو دیکھنے لگی۔ دکھیاری عورت کے اس لہجے سے آپ کا دل پگھل گیا اور بڑی سنجیدگی سے فرمایا، تمہیں غلط فہمی ہوئی، تمہارا بچہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، وہ دیکھو یہ حرکت کر رہا ہے۔ غم کی ماری نے بے تابی سے کپڑا اٹھایا تو بچہ واقعی حرکت کر رہا تھا۔ عورت کے بے قرار دل سے طمانینت کی تیز آواز بلند ہوئی، جسے سن کر حضرت عبداللہ سومئی نے اپنے حجرے سے باہر نکلے، ایک نظر زندہ بچے پر ڈالی اور پھر عصا اٹھا کر نواسے کی جانب بڑھے، جس نے عہد طفلی میں تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کو سر عام کھول دیا تھا۔ حضور غوث اعظم اپنے نانا کے چہرے کو دیکھ کر گلیوں میں دوڑنے لگے۔ اب ایک عجیب و غریب سماں ہے، حضرت عبداللہ سومئی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور حضور غوث اعظم آگے آگے تیز چل رہے ہیں۔ بالآخر حضور غوث اعظم قبرستان کی طرف چلے اور بلند آواز سے کہنے لگے، قبرستان کے دفنیوں، اٹھو میری مدد کرو۔ حضرت عبداللہ سومئی اچانک ٹھٹک کر رہ گئے، کیونکہ قبرستان کے 300 مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر آپ کے بے مثل نواسے کی ڈھال بن چکے تھے۔ حضور غوث اعظم چہرے پر ملکوتی وجاہت لیے دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ درویش حق آگاہ حضرت عبداللہ سومئی نے فراست ایمان سے تاڑ لیا کہ طہارت باطن کا یہ خوبصورت نگار خانہ آنے والے دنوں میں نور و عرفان کی محفلوں کو مہتاب ہوگا۔
بڑی حسرت سے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹے ہم تیری مرضی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ابھی لڑکا تھا، عرفہ کے دن جنگل کو گیا، ایک گائے کے پیچھے جا رہا تھا، اسے جنگل کو لیے جا رہا تھا، اچانک گائے نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا، اے عبد القادر، تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ تو اس کام کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ میں یہ سن کر سہم کیا، واپس لوٹ آیا اور باغرض حصول یکسوئی یکتائی سیدھے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ رب تعالیٰ نے اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے حجابات اٹھا دی اور میں نے اس جگہ سے میدان عرفات اور حاجیوں کے روح پرور اجتماع کا اپنی کھلی آنکھ سے مشاہدہ فرمایا۔ اسی وقت اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کیا، مجھے خدا کے کام میں لگاؤ اور اجازت دو کہ میں بغداد جا کر علم حاصل کروں اور نیکوں کی زیارت کروں۔ حضور غوث اعظم کے بچپن کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے گائے کی بولی سنی اور سمجھی۔ غیر ناطق اور غیر ذوالعقول مخلوق یعنی گائے بھی آپ کو بچپن سے اللہ کا ولی جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی یہ بھی بچپن کی حیرت انگیز کرامت ہے۔ آپ اپنے گھر کی چھت یعنی جیلان سے سینکڑوں میل دور عرفات میں کھڑے حاجیوں کے روح پرور اجتماع کا اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی روحانی نگاہوں کے درمیان سینکڑوں میل کے فاصلے اور ملک عرب کے پہاڑ بھی حائل نہ ہو سکے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے سارے شہروں کو یوں دیکھا ہے جیسے رائی کا ایک دانہ ہو۔ حضور غوث اعظم اپنی والدہ کی خدمت میں مفروضہ پیش کر رہے تھے کہ سفر بغداد کی اجازت دیں تاکہ حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی زیارت بھی ہو جائے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا اولیاء اللہ کا عقیدت ہے۔ ناظرین محترم، حضور سیدنا غوث اعظم 18 برس کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر تحصیل علم کے لیے سفر فرمایا اور گیلان سے 400 میل سے زائد کا سفر کر کے 488 ہجری میں بغداد پہنچے۔ اسی سفر میں ڈاکوؤں کا مشہور واقعہ بھی پیش آیا، یعنی آپ کا قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا ہی تھا کہ ڈاکوؤں نے ایک دم قافلہ پر جلغار کر کے سارے قافلہ کو لوٹ لیا۔ ایک راہزن آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے بگڑ کر کہا، صاحبزادے ہم سے مذاق مت کرو، ہم ڈاکو ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کرتا بلکہ سچ کہتا ہوں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ کی تلاشی لی، حیران رہ گیا کہ واقعی آپ کی گدڑی میں 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، صاحبزادے سب لوگ تو ہم ڈاکوؤں سے اپنی دولت کو چھپاتے ہیں، تم نے بلا کسی سختی کے اپنی دولت کو ظاہر کر دیا، آخر اس کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ گھر سے چلتے وقت میری ماں نے مجھ سے یہ وصیت لی تھی اور عہد لیا تھا کہ بیٹا تم کبھی کسی حال میں جھوٹ مت بولنا، اس لیے میں ہرگز کبھی بھی اپنی والدہ ماجدہ کی وصیت اور ان کے عہد کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار آپ کی اس صدق بیانی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایک آہ کھینچ کر بولا، افسوس صاحبزادے، تم اپنی ماں کے فرمان اور اس کے عہد و پیمان کو نہیں توڑ سکتے، مگر میں کتنا بد نصیب ہوں کہ سال ہا سال سے اپنے مالک اور خالق کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے وہ آپ کے قدموں پر گر پڑا اور صدق کے دل سے طیب ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے اپنے سردار کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ تمام ڈاکوؤں نے توبہ کر کے قافلہ والوں کا لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا اور سب کے سب عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو کر اپنے دور کے بہترین صالح بن گئے۔ ناظرین کرام، یہ تمام واقعات مختلف کتب سے لیے گئے، اگر ان کو پڑھنے میں اور آپ کو سنانے میں کہیں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ اس کی نشاندہی کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔